بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی ہے کہ کیا ایک سول کورٹ پہلی سماعت کے اوپر ہی کسی دیوانی مقدمے کا فیصلہ سنا سکتی ہے یا نہیں۔ اس بات کا جواب آرڈر 15 رول 1، 2، 3 اور 4 کے اندر مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 ہمیں دے رہی ہے۔ اب بات آ جاتی ہے، اسٹیچوٹ کہتا ہے کہ اگر ایک سول کورٹ کو کسی سول سوٹ کی فرسٹ ہیئرنگ پر معلوم ہو جائے کہ پارٹیز کے درمیان کوئی بھی امر واقعاتی یا امر قانونی، یعنی کوئی کوسچن آف فیکٹ یا کسی قسم کا کوئی کوسچن آف لا کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، دین سول کورٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس سول سوٹ کا فرسٹ ہیئرنگ پر ہی مقدمے کا فیصلہ انڈر آرڈر 15 رول 1 کے تحت جائز کر دیں، کیونکہ جب دعوے کی پہلی سماعت کے اوپر ایک سول کورٹ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کوسچن آف لا یا کوسچن آف فیکٹ کی نسبت اس دعوے کے فریقین کو آپس میں کوئی مخالفت نہیں ہے، دین عدالت فوراً اس سوٹ کا فیصلہ سنا سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2013 MLD پیج 431، اور اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 1989 SCMR پیج 1658 میں، اور اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا PLD 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 255، PLD 1975 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 457، اور اس سے پہلے بنیادی طور پر اسٹیچوز اس حوالے سے ہمیں 1993 MLD پیج 1836 کی پوری انٹرپریٹیشن یہ ججمنٹ ہمیں دے رہی ہے، اور اس بات کو کہ جب فریقین کے مابین کوئی کوسچن آف فیکٹ یا کوسچن آف لا کے اوپر کوئی مخالفت نہیں ہے، دین پہلی ہیئرنگ کے اوپر ہی سول کورٹ اس کا فیصلہ سنا سکتی ہے۔ 1993 CLC پیج 320 اور 1989 SCMR پیج 201 اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے، اور 2001 CLC پیج 99 اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آرڈر 15 رول 1 جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب پارٹیز کے درمیان مخالفت نہیں ہے تو سول سوٹ کس چیز کا، عدالت کو چاہیے کہ فرسٹ ہیئرنگ کے اوپر ہی اس کا فیصلہ سنا دے، اور اس کی بہترین انٹرپریٹیشن 2013 MLD پیج 431 جو ہے ہمیں واضح کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آرڈر 15 رول 2 کی بات کر لیتے ہیں۔ آرڈر 15 رول 2 کہتا ہے کہ جن صورتوں میں سول سوٹ کے اندر ایک سے زائد ڈیفینڈنٹ ہوں اور ان میں سے کسی ایک کو کسی کوسچن آف لا یا کوسچن آف فیکٹ میں کسی کے ساتھ اختلاف نہ ہو، تو اس صورت میں ایک سول کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ اس مدعا علیہ کی حد تک اس کی حمایت میں یا اس کے خلاف فوراً فیصلہ سنا دے، اور دعوے کی جو کارروائی ہے جو دیگر مدعا علیہان ہیں جن کے درمیان کوسچن آف لا اور کوسچن آف فیکٹ کا اختلاف موجود ہے، ان کے خلاف سول سوٹ چلتا رہے لیکن اس کی حد تک ختم کر دیا جائے اور فیصلہ سنا دیا جائے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن ہمیں ملتی ہے
آل انڈیا رپورٹر 1953 پیج 220 کے اندر ہمیں اس کی وضاحت ملتی ہے. اس کے بعد ایک بڑا ٹیکنیکل سا معاملہ آ جاتا ہے کہ بعض اوقات فریقین کے مابین مخالفت کا ہونا. کیا اس صورت میں پارٹیز جب ایشو کے اوپر ہیں انڈر آرڈر 15 رول 3 کے اندر، تو فریقین کے مابین جب اختلاف ہے تو دو چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ کیا ججمنٹ آفٹر فریمنگ آف ایشو ہوگی، اور دوسری ڈیٹ فار فردر ایویڈنس اور آرگومنٹ، مزید شہادت یا مزید دلائل کے لیے تاریخ دی جائے گی. یاد رکھیے گا کہ اگر اس کسی کوشچن آف لا یا کوشچن آف فیکٹ کی نسبت جو دعوے کے فریقین ہیں وہ مخالفت پہ ہیں، آرڈر 15 رول 3 کہہ رہا ہے، اور عدالت نے سب سے پہلے حسب طریقہ ایشو فریم کر دیے ہیں، اور صرف ایشوز کے تصفیہ کے لیے یا دعویٰ کے قطعی تصفیہ کے لیے سمن جاری کر دیے ہیں، تو عدالت ان ایشوز کا فیصلہ کرنے کے لیے کارروائی کر سکتی ہے اور فیصلہ صادر کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں. نمبر 1 عدالت کی تسلی ہونی چاہیے، دوسری کوئی ناانصافی نہ ہو، تیسری کوئی معقول عدالتی رائے یا تجویز کا ہونا ضروری ہے، چوتھی چیز فریقین کی طرف سے یا فریقین کے ریپرزینٹیٹیو جو ان کے نمائندہ یا ان کے وکلاء ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو، کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ عدالت مطمئن ہونا چاہیے کہ کوئی مزید دلیل یا مزید شہادت ایشوز کے اوپر مطلوب نہیں ہونی ہے ہوتی ہے. اس دلیل یا شہادت کے علاوہ جو فریقین دعویٰ فوراً پیش کر سکتے ہیں، جو شہادت وہ لے کے آ سکتے ہیں، جو آرگومنٹ وہ لے کے آ سکتے ہیں، اور دعوے کی فریقین کی ایسی آرگومنٹ اور ایسی شہادت دعوے کی تصفیہ کے لیے اگر کافی ہے، عدالت تسلی میں ہے، دین وہ ججمنٹ پروناؤنس کرے گی. دوسری شرط یہ ہے کہ عدالت کو مطمئن ہونا چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، اور اگر عدالت دعوے کا فیصلہ کرنے کے لیے کارروائی کرتی ہے تو کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناانصافی کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. تیسری بات یہ لازمی ہے کہ ایشوز کے تصفیہ کے لیے عدالتی رائے یا عدالتی تجویز کو دعوے کے فیصلہ کے لیے معقول ہونا چاہیے. سفیشینٹ فائنڈنگز کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد فریقین مقدمہ جو ہیں یا ان کے وکلاء جو موجود ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً جب ان ایشوز کے تصفیہ کے لیے سمن جاری کیے گئے ہوں تو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ اٹھایا جائے. اب بات آ جاتی ہے جب مقدمے کے اندر کسی شہادت کا پیش کیا جانا ضروری ہوئے. یہ آرڈر 15 رول 4 ہمیں اس بات کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر عدالت کی تسلی ہے، کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی ہے، عدالت جو ہے سفیشینٹ فائنڈنگز عدالت کے پاس موجود ہیں، پارٹیز اور ان کے پلیڈرز کی طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں ہے اور وہ فیصلہ صادر کر رہی ہے، تو عدالت جب ایٹ ایشوز ہیں تو عدالت جو ہے اس کے اوپر فیصلہ صادر کر رہی ہے اور وہ بالکل اس کے پاس اختیار ہے. پی ایل ڈی 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 255 اور پی ایل ڈی 1975 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج
457 इस बात को इंटरप्रेट करता है, और PLD 1975 लाहौर हाई कोर्ट पेज 305 और PLD 1975 लाहौर हाई कोर्ट पेज 425 इस बात को इंटरप्रेट करता है। PLD 1976 लाहौर हाई कोर्ट पेज 1433 इस बात की इंटरप्रिटेशन कर रहा है। 1996 MLD पेज 55 इस बात को इंटरप्रेट करता है। 1980 CLC पेज 1533 इस बात को इंटरप्रेट करता है। 2009 CLC पेज 46 इस बात को वाज़ेह कर देता है, और 2000 CLC पेज 904 इस बात को इंटरप्रेट करता है, और 2006 MLD पेज 187 इस बात को इंटरप्रेट कर रहा है, और 1989 MLD पेज 3638 इस बात को इंटरप्रेट कर रहा है, और 2011 CLC पेज 907 जजमेंट जो है हमें सपोर्ट करती है। 2011 CLC पेज 907 हमें इस हवाले से गाइडलाइन दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर 15 रूल 4 की, कि जब किसी सिविल मुकदमे में किसी शहादत का पेश किया जाना जरूरी हो तो अदालत के लिए जरूरी होता है कि फैसले को उस वक्त तक ना सुनाए जब तक कि मुतलका शहादत अदालत में पेश ना कर दी जाए। यानी जब दावा के फैसले के लिए अदालती राय या ट्रायल बगर्ज़ फैसला तनकीहात माकूल या काफी होती हैं, तो अदालत को दावे की मजीद समाअत को उस वक्त तक मुलतवी कर देना चाहिए और मजीद शहादत या मजीद आर्गूमेंट को पेश करने के लिए एक डेट मुकर्रर कर देनी चाहिए, और जिस तारीख पर मजीद शहादत या मजीद जो आर्गूमेंट हैं वो दिए जा सके। और जब दावा के कतई फैसला के लिए समन जारी हो और कोई फरीक उस शहादत को, उस आर्गूमेंट को पेश करने में नाकाम हो जाता है जिस शहादत के ऊपर वो इन्हिसार कर रहा होता है, तो ऐसी नाकामी माकूल वजह के बगैर हो तो अदालत दो काम करेगी। नंबर 1 फैसला सादर कर देगी, नंबर 2 अडजर्न कर देगी। अदालत के पास इख्तियार है, ऑर्डर 15 रूल 4 के तहत अदालत के पास इख्तियार है, अदालत फौरन फैसला सुना दे, और अगर अदालत मौजूद समझती है तो पहले फ्रेमिंग ऑफ इशूज को जो इशूज हैं उनको वजह करे, उनको पुट डाउन कर ले, फिर वो शहादत के पेश करने के लिए दावा को फैसला ना करे बल्कि अडजर्न कर दे, और जो शहादत उन फैसले के लिए जरूरी है उनको बुला ले। अब बात आ जाती है इसकी इंटरप्रिटेशन हमें मिलती है 1988 SCMR पेज 549 में, और PLD 1961 कराची हाई कोर्ट पेज 486 में, और 1981 SCMR पेज 313 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। और याद रखिएगा कि जो भी जजमेंट ऑर्डर 15 रूल 4 के तहत कि जब फेलवर ऑफ टू प्रोड्यूस द एविडेंस पार्टीज कर जाएं तो अदालत फैसला सुना दे या एडजर्न कर दे। प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट अंडर आर्टिकल ऑर्डर 15 रूल 4 इज ए डेक्रे एंड इज अपीलेबल एज सच। ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है, याद रखिएगा, सिविल लॉ का, जो इंटरप्रेट 1927 में किया गया था, और ये रिपोर्टेड केस है लाहौर हाईकोर्ट का, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1927 लाहौर हाईकोर्ट पेज 845 के अंदर। अब याद रखिएगा कि हम लोग जो सिविल वकील हैं, मैं तो खैर सिविल की इतनी ज़्यादा नो हो उस लेवल पे नहीं रखता जिस लेवल पे एक आम वकील रखता है, चूँकि एक अदना सा तालिब इल्म हूँ सिविल लॉ का। सिविल लॉ को समझने के लिए तो कई जिंदगियां चाहिए होंगी, एक समंदर है। अब बात ये आ जाती है कि मुकदमात की एक बड़ी तादाद की वजह से मुकदमात का इल्तवा हम हर रोज अदालतों में देखते हैं। उस मुकदमात की भरमार की वजह से अदालतों पर भी बोझ है। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए
اگر ہم دیکھیں تو آرڈر 15 رول 1 رول 2 رول 3 رول 4 جو ہے عدالتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے بہت ہی اہم پروویژن قانون کے اندر موجود ہے. اور اگر ہم بطور وکیل اور بطور عدلیہ بطور سول کورٹ کے اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں تو مقدمات کا جو اڈجرنمنٹس ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے اور مقدمات کا فیصلہ تیزی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ 12 سال کے بعد پتہ چلتا ہے، کیس چلتا رہتا ہے، 12 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کیس تو مینٹینیبل ہی نہیں تھا، یا پارٹیز جو تھیں وہ کسی قسم کا کوشچن آف لا یا کوشچن آف فیکٹ کے اوپر اختلاف موجود نہیں تھا، یا کچھ پارٹیز کا تو کوئی اختلاف ہی موجود نہیں تھا، یا ایک پارٹی کا کوئی اختلاف موجود نہیں تھا، یا شہادتیں یا جو جس چیز پہ ریلائنس کر رہے تھے شہادت کے اوپر وہ پیش ہی نہیں کی گئی. کئی سال گزر جاتے ہیں، التوا 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 التوا. اور آرڈر 15 رول 1 2 3 4 مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 جو ہے یہ کسی بھی سول سوٹ کا پہلی سماعت کے اوپر فیصلہ صادر کرنے کا جو سول کورٹ کے پاس اختیار ہے اس کو واضح کر دیتی ہے. گپ شپ لگا رہے تھے ہم آج کچھ دوست بیٹھے تو میں نے کہا اپنے سب دوستوں سے اس کو شیئر کرتے ہیں. یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، یہ گپ شپ ہے، قانون کے مختلف پوائنٹس کی گپ شپ، بلکہ سب دوست جب محسوس کریں مختلف ٹاپکس کے اوپر واٹس ایپ پہ یا کسی بھی اور سوشل میڈیا کے وجہ سے گپ شپ ضرور لگائیں. اور علم سے بتانے سے بڑھتا ہے، اور میں بتاتا تو نہیں ہوں، میں تو صرف شیئر کرتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.